کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب اعتبار ساجد صاحب کو، جو کہ ہماری آج کی محفل کے اس وقت صدر ہیں، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے پر تشریف لائیں۔ محترم جناب خواتین و حضرات، محترم بھائی ہمدم گہرینا سید کرامت بخاری جو جا چکے ہیں اپنی کرامت دکھا کر، بابا نجمی صاحب، ساجد یزدانی صاحب میرے گہرینا دوست، مدیر اور کئی جہتوں میں کام کرنے والے، اس محفل میں موجود بھائی ارشد محمود جو موجود نہیں، سینی صاحبہ جنہوں نے آج ہمارے ساجد حسین ساجد کے تمام پردے فاش کیے، اور جناب ساجد حسین ساجد ہمارے عہد کی ایک تازہ خوبصورت اور بے مثال شخصیت اور ادب میں ایک معطر ہوا کا جھونکا۔ ان کی کتاب مجھے پہلے بھی ملی تھی اور مجھے اب بھی ملی۔ دو باتیں مجھے آپ سے عرض کرنی، میں نے آپ کو زیادہ وقت نہیں لینا۔ ایک تو یہ کہ کھلے دل سے ان کی سالگرہ کی مبارکباد، اور دوسری بات کتاب کی اشاعت، اور تیسری بات جو مجھے سب سے اچھی لگی وہ یہ ہے کہ کنور فیروز صاحب جو اس وقت غالباً ہمارے سب سے پرانے ساتھی ہیں، عمر کے اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے وہ تشریف فرما ہے۔ یہ ان کے وہ تو ہم سے بہت لگا ہے، لیکن مذاق ہمارا بچپنوں کا ہے، بالکل بچپنے کا مذاق ہے، لیکن ان کا تجربہ، ان کا علم، ان کا شعور، ان کی آگاہی بہت آگے۔ ہم بات کر رہے ہیں ساجد حسین ساجد کی، جن کی شاعری، جن کا لطف لہجہ اور جن کا اخلاق اور وزنداری آپ کی تعریف ہے۔ ایسے لوگ کسی بھی معاشرے میں نہ صرف یہ کہ بہت قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں، بلکہ بہت پیار کے قابل ہوتے ہیں، انہیں بہت پیار کیا جائے۔ یہ پودوں پودے کی مانند ہوتے ہیں جو خود بخود زمین کی سطح سے نمودار ہوتا ہے اور آخر بلند ہوتا چلا جاتا ہے اور ایک طرح کا پیڑ بن جاتا ہے۔ یہ ان میں سے ایک ہیں، اور انہیں کے بعد میں نے شعر کہا تھا، یہ مشورہ نہیں لیتی کبھی کناروں سے، یہ مشورہ نہیں لیتی کبھی کناروں سے، ندی خود اپنے لیے راستے بناتی ہے۔ یہ مشورہ نہیں لیتی کبھی کناروں سے، ندی خود اپنے لیے راستے بناتی ہے۔ ان کی زندگی میں کئی دوست آئے اور چلے گئے، ہماری زندگی میں دوستوں سے بھری پڑی ہے، جو جاتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ انہوں نے کم دوست بنائے، بہت اچھے بنائے، ہم نے بہت سے دوست بنائے، اور سبھی بادشاہ لوگ تھے اور بادشاہ لوگ ہیں اور قابل احترام ہیں، ان سے پیار بھی کرتے ہیں، ان کی عزت بھی کرتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ
ساتھ چلنے کی شرط پر کئی لوگ چل تو پڑے مگر میرے ساتھ چلنے کی شرط پر کئی لوگ چل تو پڑے مگر کوئی راستے میں بدل گیا کوئی راستہ ہی بدل گیا کئی لوگ چل تو پڑے مگر کوئی راستے میں بدل گیا کوئی راستہ ہی بدل گیا ان کے لیے ایک شعر کہ تجھ سے لفظوں کا نہیں روح کا رشتہ ہے میرا تجھ سے لفظوں کا نہیں روح کا رشتہ ہے میرا ساجد حسین ساجد تجھ سے لفظوں کا نہیں روح کا رشتہ ہے میرا تو میری سانس میں تحریر ہے خوشبو آپ کے استاد گرامی اسکول میں پڑھاتے ہیں انہوں نے آج ہمیں بہت اچھا لیکچر دیا اور ہمارے دوسرے ساتھی اور بہت اچھی باتیں کی انہوں نے فلاسفی کے حوالے سے میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں اور سینئر اساتذہ میں میرا شمار ہے اور یقین جانے کہ میں آڈینس کو پڑھاتا نہیں آڈینس سے پڑھتا آپ آڈینس کو پڑھا نہیں سکتے کیونکہ پڑھی ہوئی بیٹھی یہ زندگی کے 80 برس پڑھے ہیں انہوں نے 70 برس پڑھے ہیں انہوں نے 60 برس پڑھے ہیں برس پڑھے جاتے ہیں چہرے پہ نظر آتے ہیں کتنے برس پڑھے ہیں اتنے برس پڑھے ہیں تم پڑھے ہوئے لوگوں کو کیا پڑھا یہ جو ہماری نئی نسل آئی ہے دو باتوں کا خیال رکھے اول تو یہ کہ آداب محفل ہے کچھ اور بار بار اس طرح سے کہا گیا ہے کہ آداب محفل کا خیال رکھیں ہماری کلاس میں یا کلاسز میں لڑکے لڑکیاں سب ہوتے ہیں یونیورسٹی کی سطح پہ تو سب ہوتے ہیں ان کو یہ کہنا نہیں پڑتا کہ آپ خیال رکھیں وہ خیال رکھتے ہیں ایک کہہ کر آپ نے اگر خیال کروایا تو اس کا مطلب آپ کمزور ہیں آپ کی گرپ کمزور ہے آپ ڈومینیٹ نہیں کرتے آڈینس آپ پہ ڈومینیٹ کرتا ہے آپ ڈومینیٹ نہیں کرتے آڈینس پہ اپنے مخاطب پر آپ کا مخاطب میری 37 سالہ تدریسی زندگی میں ایک دن بھی نہیں آیا ایسا جب مجھے آڈینس کو کہنا پڑے خاموش ہو یا ان آرڈر کرنا پڑے ہاؤس کو مجھے نہیں کہنا پڑا میرے کہے بغیر آڈینس جو تھا وہ پن ڈراپ سائلنس ہوتا تھا خاموشی ہوتی تھی وہ لوگ سننے کے لیے بیدار اور مجھ سے فرمائش ہوتی تھی یہ بات میں نئی نسل کی تحقیق کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان میں سے بہت سے پروفیسر بنیں گے میں انہیں یہ تاکید کر رہا ہوں کہ مجھ سے اسٹوڈنٹ کہا کرتے تھے کہ سر کوئی شعر سنائیں کل آپ ٹیلی ویژن میں بہت سنا رہے تھے ہمیں بھی سنائیں اور میں نے ہمیشہ ایک خاص 37 سال کی ایجوکیشن فیلڈ میں نے کہا نو آپ یہاں پڑھنے آئے ایک شاعر آپ کے سامنے نہیں ہے استاد آپ کے سامنے صرف شاعر نہیں ہوں میں شاعر آپ کے کلاس روم سے باہر کلاس روم کے اندر تو میں آپ کا استاد سکھا سکتا ہوں بتا سکتا ہوں سمجھا سکتا ہوں راستہ دکھا سکتا ہوں کلاس روم کے اندر میں شاعر نہیں اور کلاس روم سے باہر میں شاعر ہوں میں کچھ اور نہیں کلاس روم میں شاعر نہیں ہوں میں استاد ہوں اور کلاس روم سے باہر
मैं सिर्फ और सिर्फ शायर और शायर से आप उसका कलाम सुन सकते हैं और कलाम से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जज्बात की किस सतह पे बात कर रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर जहाँ कहीं भी मैं गया हूँ, मैंने इस तरह अपनाइयत से बात नहीं की, मैंने बड़े तसन्नुह से बात की, बड़ी मसनूई अंदाज में बात की, क्योंकि आई वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान। मुझे उनका मिजाज देखना था, मुझे अपना मिजाज नहीं दिखाना था। और यही बात है कि सदा लगाए कहाँ, ये गदा की मर्जी है। सदा लगाए कहाँ, ये गदा की मर्जी है। अब आगे जाए न जाए सदा की मर्जी। सदा लगाए कहाँ, गदा की मर्जी है। अब आगे जाए न जाए सदा की मर्जी है। बिठाए तख्त पे या खालो खस में गुम कर दे, बिठाए तख्त पे या खालो खस में गुम कर दे, खुदा के बाद ये खल्के खुदा की मर्जी है। बिठाए तख्त पे या खालो खस में गुम कर दे, खुदा के बाद ये खल्के खुदा की मर्जी है।